تمام سامعین کو سلطانہ عزیز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی پیارا سا واقعہ لے کر حاضر ہوں، اور اس واقعے میں ایک آسان نسخہ بتایا گیا ہے جسے اگر ہم لوگ اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے گھر آئے، جو بہت بیمار تھے اور آخری وقت تھا۔ حال چال پوچھا، اور جب جانے لگے تو انہوں نے اشرفیوں کی 2 تھیلی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود کو دی اور کہا کہ یہ آپ رکھ لیجئے، یہ آپ کے کام آئے گی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اشرفیوں کی 2 تھیلی ہے، یہ آپ کے کام آئے گی، اس سے آپ کی ضروریات پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا میں تو جا رہا ہوں، میری کیا ضروریات ہے؟ میری ضروریات تو ختم ہو گئی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ کے بیٹے تو ہیں نہیں، سنا ہے صرف آپ کی بیٹیاں ہیں، یہ اشرفی ان بیٹیوں کے کام آئے گا۔ تو عبداللہ ابن مسعود کا یقین دیکھو، انہوں نے کہا یہ اشرفیوں کی تھیلی کسی اور کو دے دینا، میری بیٹیوں کو ان کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میری بیٹیاں اس وقت تک سوتی نہیں ہیں جب تک سورہ واقعہ نہ پڑھ لیں، اور میں نے اپنے کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فاقہ کی زندگی نہ گزارے گا، اور میری بیٹیاں اس کا پورا عمل کرتی ہیں، میری بیٹیاں اس کی عامل ہیں، وہ اس وقت تک نہیں سوتی جب تک کہ سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کر لیتی ہیں، یعنی میری بیٹیاں روزانہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں پھر سوتی ہیں، اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیٹیاں کبھی فاقہ کی زندگی نہیں گزار سکتی ہے، اس لیے یہ اشرفی کی تھیلی ان کو دو جن کے پاس سورہ واقعہ نہ ہو، یعنی جو سورہ واقعہ نہ پڑھتے ہوں انہیں اس کی ضرورت ہے، میری بیٹیوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی فاقہ نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورت کو پوری کرے گا، اس کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں۔ ایک اور واقعہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بولا کہ حضور ہمارے بچے بہت زیادہ ہیں اور آمدنی بہت کم ہے، اس لیے بہت تنگی ہے، کچھ وظیفہ بتائیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر جایا کرو، یعنی جب تم نوکری کرنے کے لیے، کام کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہو اور واپس اپنے گھر جاتے ہو تو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر جایا کرو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی گھر کے اندر جب داخل ہو تو سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہو، اور پھر گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ اور کبھی ایسا ہو کہ گھر جاؤ اور گھر میں کوئی نہ ہو، یعنی فیملی کہیں باہر ہو، تم گھر پہ اکیلے ہو، گھر میں کوئی نہیں ہے جو تمہارے سلام کا جواب دے، تو ایسی حالت میں تم یہ کرو کہ جب تم باہر سے گھر واپس آؤ اور گھر میں کوئی موجود نہ ہو، گھر کا دروازہ کھولو اور سلام کا جواب دینے کے لیے کوئی بھی فرد تمہارے گھر میں نہیں ہے، تو تم یہ عمل کرو کہ جب تم گھر کے اندر داخل ہو
تو مجھ پر سلام بھیجو، یعنی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو۔ کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بیٹھنے سے پہلے یعنی گھر کے اندر داخل ہو جانے کے بعد سب سے پہلے تو کہیں گے، جب گھر میں کوئی نہیں ہے تو کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور گھر میں داخل ہونے کے بعد اب بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں گے۔ اس نے یہی عمل شروع کیا، یعنی جب بھی گھر واپس آتا تو کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور گھر میں بیٹھنے سے پہلے ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ اس عمل سے اتنا فائدہ ہوا کہ وہ شخص ہی نہیں بلکہ اس کے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اس ہدایت پر چلیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس بات کو اپنے زندگی کا معمول بنائیں، یعنی سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، گھر میں جب داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور بیٹھنے سے پہلے ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا، کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے گا۔ اللہ سے بس یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام بندوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی محتاجیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ایک اور چھوٹا سا عمل کر لیں کہ اول تو نماز کی پابندی کریں، اور گھر کی تنگی، گھر کی غریبی کو دور کرنے کا ایک اور چھوٹا سا نسخہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اتنا مال عطا کرے گا کہ ہم جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سچ ہے، اور ان کے بتائے ہوئے ساری باتوں پر ہمیں یقین رکھنا ہے، اور سچے دل سے ان باتوں کو اپنانا ہے، ان وظائف کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔